عوام میں وہ جانا نہیں چاہتے، یا ایسا بھی کہنے بادی النظر میں وہ جا نہیں سکتے. لوگ خفا ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو مہنگائی ہوئی، ظلم و ستم ہوا، ناانصافی ہوئی، اس کا غم و غصہ تو ان میں ہے. اور یقیناً وہ نواز شریف صاحب نے حکومت چلائی، شہباز شریف آپ کو یاد ہوگا لندن میں لے جاتے تھے اور پوری کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا. اب وہ عوام میں جا نہیں سکتے. عدالتوں کے مرہون منت ہیں، جلسے وہ کر نہیں سکتے، سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں. اور جو سب سے آج انہوں نے اہم بات کی، قاضی صاحب 1985 میں آپ کو آفر ہوئی، 2 دفعہ ہوئی. کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو مجھے اللہ جنہ نصیب کرے محمد خان جنیجو کہتے تھے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. یہ کیا واقعی ہی نواز شریف کو یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یہ تو ولیوں کی نشانی ہے سچ بولنا. جی ولیوں کی نشانی ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہاں پہ تو دروازہ ناک ہو نا تو کہنے نے بیٹا کہہ دو ابا جی گھر نہیں گئے. مطلب یہ سماجی ضرورت ہے، یہاں پہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. میں اس کا جواز نہیں پیش کر رہا، مگر لیکن بات پتہ کیا ہے. لیکن ویسے نواز شریف صاحب نے ثابت بھی کیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسمبلیوں میں کہا یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے اب میں ٹی وی میں بھی کہا. نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تسی لوگوں نے کہتے پھر ڈاکٹر صاحب بہت اچھا دل کا علاج کرتے تھے. یہ بھی تو جھوٹ ہے نا. ایک بندہ لیڈر ہی نہیں ہے، کوئی لیڈر کا مٹیریل ہی نہیں ہے، اور اس کہیں کہ نہیں یہ آپ کا لیڈر ہے جناب، آج لیڈر. میڈیا بھی کہہ دے یہ آپ کا لیڈر ہے. صحافی بھی میرے جیسے عظیم صحافی وہ بھی آ کے کہہ دیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. ویسے قاضی صاحب میرے لیے یہ سب سے بڑی 23 کی خبر ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اللہ کرے 100% وہ ٹھیک ہوں. کہتے ہیں میں نے زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا. یار یہ تو پھر بڑا یہ آج کل کے دور میں جو جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بولنے پر تو پریشرائز کیا جھاتا ہے. وہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی بڑی صاحب کہاں جھوٹ بولا تھا، انہوں نے بتا نہیں دیا تھا یہ تھے وہ ذرائع جس کے ذریعے میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. اچھا یہ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو سنو تو ٹھیک بات ہے. اگر ان کا غلط راستہ روکا گیا تو اس میں تو رانا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور باقی جو راستے روکے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے یا صحیح ہیں؟ مجھے انہوں نے فرمایا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں. بھئی آپ کو تو حکومت صاحب کا اسٹیبلشمنٹ لائی، قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں آپ آئے، تو آپ کو تو ان کا مرہون منت ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے انہوں نے انہیں ایکسٹینشن کا ووٹ بھی دیا تھا. یہ چاہتے کیا ہیں کہ ہر حال میں حکومت رہے. یار بڑی صاحب آپ تو کمال آدمی ہے نا، وہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں، مگر انہوں نے جو باجوہ صاحب کو ووٹ لیا تھا آپ اس ووٹ کی عزت نہیں کرتے. یار میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں باجوہ صاحب ان کے موسن تھے. خود آپ کو پتا خواجہ آصف صاحب نے کہا رات آدھی رات کو میں نے فون کیا. تو موسنوں سے موسن کشی تو نہیں کی جاتی. تو اگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کیس غلط ہے تو وہ ساری بیوروکریسی کو لائے نا، ان سب کو ریسٹ کریں. تو جو آج کل بیوروکریسی ساری کر رہی ہے، خصوصاً انتظامیہ، ایک بندے میں 150 پرچے. آج کل اس کا مطلب ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انصاف ہو رہا ہے. کچھ لوگ انصاف کا قتل کہہ رہے ہیں، کچھ تو رانا ثناء اللہ صاحب جب وہ منشیات تھا ہم نے کہا جھوٹا پرچا ہے، تو رانا صاحب آج کل تو دن دہاڑے آئین اور قانون اور انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو سچ کہہ رہے ہیں. اچھا بنٹی صاحب دیکھیں انصاف تو ہو ہی رہا ہے. ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بھی آئے تھے کہ ملک کی 2 بندرگاہوں کراچی پورٹ اور قاسم پورٹ پر سولر پینل کے 3000 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. 3000 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. امپورٹر بتاتے ہیں کہ 1000 سولر پینل کے کنٹینر کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہے. 2000 کنٹینر کی ڈاکومنٹیشن پروسیس بینک مکمل نہیں کر رہا، جبکہ اسٹیٹ بینک سولر پینل کے کنٹینرز کی ایل سیز بھی نہیں کھول رہا. لیکن کچھ لگتا ہے سنا ہے، ہم اپنے بیورو چیف سے ریکویسٹ کریں گے. میں نے کہا بھی عرض بھی کیا تھا عمران صاحب جسے چیک تو کریں کہ کن کے سولر پینلز نکل رہے ہیں اور کن کے نہیں نکل رہے. صاحب آپ کے لیے حیرت ہوگی، ایک طرف ہم 70 روپے 60 روپے یونٹ دے رہے ہیں کراچی کے پورٹ پہ، 1000 میگا واٹ سولر بجلی کو جان کے رکھا ہوا چند نوازا جا رہا ہے. 1000 میگا واٹ بجلی، 3000 کنٹینر، اور اس میں اسٹیٹ بینک سیدھے ہی ڈائریکٹ ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہمارا IMF چلاتا ہے، فروری سے روکے ہوئے ہیں کنٹینر قاضی صاحب، فروری سے. اور جو قیمت تھی پھر بلیک کروایا گیا. اب آپ کے ایک لیڈر ہے اس کے بندوں سے منگوا کے، جو سولر 73 روپے تھا 150 روپے بکا. قاضی صاحب ہزاروں خاندان فاقوں پہ آ گئے ہیں، لیکن کوئی ہل ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ادھر سے ڈالر بھی نہیں بھیج رہے، ہمیں صرف
سال بعد ہم نے وہاں پیسے دینے ہیں, ہمیں کلیئرنس دے دے. فروری سے لے کے کراچی پورٹ پر 3000 کنٹینر سولر کے, آج سولر کو آ جائے تو سولر کی قیمت نیچے آ جائے. کمپنیاں, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کمپنیاں وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 سال بعد پیمنٹ کر دیجئے گا آپ, لیکن سولر اٹھا لیں اور ہمارے یہاں 50-60 روپے کی بجلی پر یونٹ ہے. ایک اہم ترین شخصیت کے پاس ٹھیکہ ہے, صرف اس کی کلیئر ہوئی ہے, اور یہ ہزاروں لوگ فاقوں پہ آ جائیں گے. فاقوں پہ اگر یہ سولر پیلر اس مہینے نہ ہوا تو یہ سولر ردی ہو جائے گا, اور انہیں ڈیمیجز ایک سولر پہ لاکھوں روپے ڈیمیجز روزانہ کا پڑے ہیں, اور ٹرکوں پہ جو کنٹینر کھڑے ہیں. تو قاضی صاحب, میں نے اس کو کہا تھا بھائی جا کسی طاقتور کے ساتھ حساب کتاب کر, فروری سے آپ لوگ انصاف سے رول رہے ہیں. بڑی صاحب یہی یہاں پہ دندہ ہے, یہی آپ کا کام ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی جھوٹ نہیں, یہی جھوٹ ہوتے ہیں جو قاضی صاحب یہ ٹوٹل جو ہزار ہیں نا آ جائیں تو 3 شہروں کو آپ بجلی دے سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ نہیں رہے گی. قاضی صاحب کیوں نہیں یہ حکومت جاگ رہی؟ یہ تو نگران ہے. آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں, جو لوگ لوڈ شیڈنگ سے مال کما رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ سے مال کما رہے ہیں, یار آپ ان کو غریب کر دینا چاہتے ہیں. یار قاضی صاحب یہ ہزاروں لوگ ہیں, ایک بندے کا مال نہیں ہے, ہزاروں لوگ ہیں. ہاں ان میں کوئی بہت بڑا شخصیت نہیں ہے جس کے لیے اربوں روپے کی کوئی بینیفٹ ہو جائے. لیکن بڑی صاحب اب دیکھیں نا, بجلی جو ہے ابھی نیوز, ایک خبر دی نیوز نے چھاپی تھی کہ پچھلے مہینے کوئی 1 یونٹ بھی ہم نے جو ہے وہ امپورٹڈ مٹیریل سے بجلی نہیں بنائی, مگر اس کی قیمتیں کم نہیں کی. میں بڑی صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا خیال ہے, مجھے یاد ہے میں نے کپتان صاحب سے یہ بات بنی گالہ میں 2014 میں کی تھی. کوئی حکومت آ جائے, کوئی مائی کا لال آ جائے, یہ جو فراڈستان ہے وطن عزیز میں بجلی کا, اس فراڈستان کو اگر کوئی گریبان سے نہیں پکڑے گا تو نہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, نہ آپ کا خزانہ ٹھیک ہوگا, نہ آپ کے پاس ڈالر آئیں گے. یہ وہ مین چیز ہے جو ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہے, جو میں نے اس دن شہباز ظاہری صاحب کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور ہیزل لیری نے وہ یہاں گن پوائنٹ پہ معاہدے کرائے تھے 93 میں, اور کیا اس پہ کوئی کسی نے کک بیک تو کبھی نہیں لی ہوگی. کک بیک تو پاکستان میں کوئی لیتے ہی نہیں ہے نا بڑی صاحب. یہ سولر بیچارہ استری بند اندر ہو گیا تھا, وہ جس نے یہ سولر پینل اگر جو پنڈی پورٹ پہ کھڑا ہے, جہاں روزانہ ان میں جرمانہ پڑا ہے, قاسم پورٹ پہ, سوری کراچی میں معافی چاہتا ہوں, اگر یہ کر دیں تو جو سولر 7 لاکھ کا لگ رہا ہے نا, قاضی صاحب ادھر سنیں, اس 3.5 لاکھ کا لگے گا. غریب آدمی بھی 2 بلب اور 2 پنکھے جلا رہے گا. یار خدا کے لیے چھوڑ دو یار, سبسیڈائز کر رہا ہے یار کرانا. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں کہ سبسیڈائز کرتے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں آج کی 80 لا کے دینا, ہم لگا کے دیتے ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ سولر جو فروری سے روکے ہوئے ہیں, اس کو کیا فائدہ ان کا, جبکہ پیسے ڈالر دے رہے ہیں, سال بعد دینے ہیں. یہ وہ بلیک ہولز تھے پرافٹ کے, جو آپ نے ان بنڈلنگ کی ہے وابڈا کی. یہ ایشیا کا دوسرا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ تھا, کرتے اس کی پرائیویٹائزیشن, ہم نہیں روکتے, مگر آج سے دنیا کے 1 نمبر ہونا چاہیے تھا نا. دنیا کا 36,000 نمبر بنا دیا اس کو. قاضی صاحب ان قریب بتاؤں گا, ہن لبتے پھر دے ہوندے کچوری کی کس نے, کن کے بینک ہے, کس طریقے سے وہ اپنا کھربوں روپے کا مال لگا کے بلین میں بیچ رہے ہیں, اور جان کے کمزور کا مال نہیں نکلنے دے رہے. کن کے بینک ہے, کس اہم شخصیت کا بیٹا ہے, اور سلیپنگ پارٹنر کون ہے. یہ 3,000 کنٹینر 3,000 خاندانوں سے نہیں بلکہ 30,000 خاندانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, صرف کہ غریب آدمی سستا سولر نہ لگوائے.